گناہ آلود کا ذکر کر رہا ہوں، وَمَن يَكْتُمْ فَإِنَّهُ اسْمٌ كَالْبَوْلِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلود ہے، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ یہاں پر تیسرے دل کی بات کی ہے اللہ نے کہ جو شہادتوں کو چھپاتی ہیں وہ دل گناہ آلود ہے، جرم کو چھپاتے ہیں، گواہی کو چھپاتے ہیں، سچ گواہی نہیں دیتے، اپنے رشتہ دار کی وجہ سے، اپنے تعلق کی وجہ سے اور اپنے رشتوں کی بنیاد پر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ لوگوں اس زمین کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے جھوٹی گواہیاں دینا چھوڑ دو، معاشرے میں بے انصافی عروج پکڑ جائے گی۔ جب جھوٹی گواہی اور جھوٹے گواہ قاضی کے سامنے پیش ہو، عدالتوں میں جا کے پیش ہو، جھوٹے کاغذ بنا کر عدالتوں میں پیش ہونے شروع ہو جائیں، معاشرے میں انصاف کہاں ملے گا؟ جج نے تو آپ کی گواہی پہ، آپ کی ونڈس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کی جھوٹی گواہی سے کوئی تختہ دار پہ چڑھ جائے، کسی کو 20 سال سزا ہو جائے، کسی کو 10 سال سزا ہو جائے، کسی کو سزائے موت ہو جائے، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ جھوٹی گواہیاں، ان کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ یہ گناہ آلود دل ہیں جو جھوٹی گواہی چھپاتے ہیں اور جرائم پہ پردہ ڈال جاتے ہیں، اور یہ اللہ سے دوری والے دل ہیں۔ یہ تیسرے دل کی میں نے کیفیت آپ کو بتائی، اور جسم میں دل کی حیثیت ہے، اس کا ایک مقام اور رتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے بدن میں ایک بوٹی ایسی ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ بوٹی کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ رواہ مسلم و بخاری کی حدیث ہے کہ یہ دل گناہ گار ہونے سے اس دل کو مسح کر دیا جاتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو اس سخت دل کے بارے میں بتایا۔